بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب اب بات ہو رہی ہے جناب وفاقی بجٹ جو آ رہا ہے 2026-27، فائنلی آپ نے دیکھا کہ کل وہ پیش بھی ہو گیا، اور اپوزیشن تو ظاہر ہے اس میں کہیں آپ کو نظر نہیں آئی ہوگی، لیکن پیپلز پارٹی نے تھوڑا سا جو ہے نا کوئی آدھے گھنٹے کے لیے ناراضگی کا اظہار کیا، پھر فائنلی جو ہے وہ اسحاق ڈار صاحب بھی گئے، تو بلاول صاحب جو ہے نہیں مانے، لیکن پھر اس کے بعد جو ہے وہ وزیر داخلہ جو ہیں وہ گئے اور کان میں کچھ کہا تو بلاول صاحب پھر آ گئے، تو اس پر بڑی تنقید بھی ہو رہی ہے انہوں نے کہ ایک گھنٹے کے لیے انہوں نے ناراضگی کا اظہار کیا اور آگے بجٹ پاس کروا دیا۔ لیکن پیپلز پارٹی کی پھر بھی ابھی تک پیپلز پارٹی کی ہم نے دیکھا وہاں پر اسمبلی میں، کیونکہ ہم موجود تھے تو کچھ خواتین وہاں احتجاج کر رہی تھی، پلے کارڈ اٹھائے ہوئے تھے انہوں نے، کچھ میل ممبرز جو ہے پیپلز پارٹی کے انہوں نے بھی یہ احتجاج کیا، لیکن وہ ایک ایسا احتجاج تھا کہ تاکہ عوام کی آنکھوں میں جو ہے وہ دھول آپ سمجھتے ہیں کہ دکھایا جا سکے جناب ہم تو کچھ کر رہے ہیں، باقی اوورال اچھے بچوں کی طرح انہوں نے جو ہے وہ کیا۔ لیکن بجٹ ہے کیا وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں پورا۔ ٹوٹل اخراجات جو ہے نا وہ ہیں 18,771 روپے کے، یعنی اگر آپ اس کو اس طرح کریں گے 18.77 روپے کا بجٹ ہے 2026-23، اور اس میں جو ہے وہ اب اس میں یعنی عوام کے لیے کیا خوشخبری ہو سکتی ہے، یا کس چیز پہ ٹیکس لگا ہے، کس چیز پہ ٹیکس کم ہوا ہے، کون سے نئے ٹیکسز لگے ہیں، ہم کوشش کریں گے آپ کو بتا دیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آپ خود کر سکیں۔ پاکستان میں 25 سے 27 کروڑ عوام کی بات کی جاتی ہے، تو میں آپ کو بتا دوں کہ صحت کا ٹوٹل جو بجٹ ہے وہ ہے 25 ارب روپے، اور اگر اس 25 ارب روپے کو آپ 25 کروڑ عوام پہ تقسیم کریں، کیونکہ صحت ہر ایک شخص کو چاہیے۔ تعلیم ہو سکتا ہے کہ تعلیم میں جو بزرگ ہیں وہ تو تعلیم میں نہیں آئیں گے، بچے ہی تعلیم میں آتے ہیں، تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ تعلیم میں آپ یہ بھی کر سکتے ہیں جناب چلو پلے گروپ سے لے کے جو ہے وہ میٹرک تک تعلیم کمپلسری ہو سکتی ہے، ہائر ایجوکیشن جو ہے وہ الگ ہوتی ہے، لیکن صحت جو ہے نا وہ ایک بزرگ جو 90 سال کا ہے یا ایک بچہ جو ابھی پیدا ہوا ہے ان سب کے لیے صحت ضروری ہوتی ہے۔ تو 25 ارب کو اگر آپ 25 کروڑ پہ تقسیم کریں گے تو میرے خیال سے آپ کو پتہ خود چل جائے گا کہ پاکستان میں صحت کے مسائل پر کتنی سنجیدگی دکھائی گئی ہے۔ دوسری یہ ہے کہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے اوپر ٹوٹل جو ہے وہ 3.6 ارب روپیہ رکھا گیا ہے، اس سے بھی آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ دانش اسکول کے اوپر 22 ارب روپیہ رکھا گیا، اس کے اوپر تنقید اپوزیشن بھی کر رہی ہے، پیپلز پارٹی بھی کر رہی ہے، اور نون لیگ کی اپنی حکومت بھی سمجھتی ہے کہ پنجاب سمیت باقی صوبوں میں تمام جو سرکاری اسکول ہیں نا ان کو پرائیویٹائز کیا جا رہا ہے، پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پہ دیے جا رہے ہیں، اور دانش اسکول کے اوپر اگر ہر سال اربوں روپے صرف بلڈنگز بنانے میں لگائے جاتے ہیں تو بلڈنگز تو آپ پہلے سے موجود ان میں بھی رکھیں۔ ہاں دانش اسکول کا اگر کنسپٹ بہت اچھا ہے تو آپ کسی بھی بلڈنگ سرکار سے ہی بلڈنگ لے لیں اور آپ ٹیچنگ اچھی کر لیں، اسٹوڈنٹ کے اوپر زور دیں، تو ایک تضاد نظر آ رہا ہے کہ ایک طرف حکومت جو ہے وہ سرکاری اسکولوں کو پرائیویٹائز کر رہی ہے، بی ایچ یوز کو پرائیویٹائز کر رہی ہے، اور ایک طرف جو ہے اتنا بڑا تضاد ہے کہ اسی وقت ایک اور نئے اسکول بھی بنا رہی ہے، پہلے سے ایک سسٹم میں فیل ہونے کے بعد دوبارہ بنایا جا رہا ہے، تو یہ گورنمنٹ کا کام نہیں ہے، لیکن اینی ہو کیا کریں کہ کہا جا رہا ہے کہ یہ شہباز شریف صاحب کا ویژن ہے، اس میں نواز شریف کا ویژن نہیں ہے، دانش اسکول سے شہباز شریف کا ویژن ہے۔ اچھا جی، پھر آ جاتے ہیں جی اسکول اور کالج تعلیم، جناب 26 ارب روپے اس پہ ہے، اعلیٰ تعلیم کے لیے 46 ارب روپے ہے، پھر اسی طرح بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے لیے یعنی کہ مانگنے والوں کے لیے جن کو آپ نے 3-3 2-2 ہزار دینے ہیں ان کے لیے ہے 838 ارب روپے کا پیکج ہے، یعنی تقریباً 1,000 ارب روپیہ ہم نے تقسیم کرنا ہے، اور اس میں آپ یہ دیکھیں گے کہ تقسیم کتنا ہوتا ہے اور اس کے جو انفراسٹرکچر ہے اس پہ خرچہ کتنا ہو رہا ہے۔ ذرا اس پہ بھی تنقید ہو رہی ہے کہ ہم نے مچھلی پکڑنا سکھانے کی بجائے ہم پیسے بانٹ رہے ہیں، اور وہ پیسے تو بڑھتے رہیں گے، جو ان کو آج 3,000 دے رہے ہیں آپ کل 4,000 بھی دینا پڑے گا، 5 بھی دینا پڑے گا، تو اینی ہو یہ ایک بجٹ ایک چیز ہے۔ اسی طرح جو ہے دفاع کے لیے 3,000 ارب روپے وہ بھی کم ہے ذرا، اب جس طرح ہماری دفاع ہے پاکستان کی اس کے لیے کہا جا رہا ہے کہ بہت زیادہ بجٹ ہونا چاہیے، لیکن ظاہر ہے بجٹ آئے گا کہاں سے؟ اسی طرح تو ٹوٹل قومی ترقیاتی پروگرام ہے وہ 3,600 ہے، اور دفاع کا بجٹ 3,000 ہے، اس کو بھی تقسیم کر کے دیکھ لیں کہ کیا پوزیشن ہے۔ قرض پر سود کی ادائیگی جو ہے نا وہ 8,000 ارب روپیہ سے زائد پیسہ صرف قرض جو پہلے کا لیا ہوا اس کے اوپر سود کی ادائیگی ہے، تو اس لیے اس میں کتنا ایک ریلیف عوام کو ملے گا یہ میں نے آپ کو چیزیں بتا دی ہیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے گا کیا ہے۔ پینشن اور تنخواہ میں ٹوٹل 7% اضافہ ہوا ہے، اور مہنگائی میں کتنا اضافہ ہوا ہے؟ آپ میری بات پہ یقین نہ کیجیے، آپ صرف گوگل کیجیے اور اس میں چیک کریں کہ گزشتہ صرف 4 سالوں کی بات کریں، 5 سالوں کی بات کریں، پانچواں بجٹ جو ہے وہ شہباز شریف صاحب نے دیا ہے، پی ڈی ایم کے دوران بھی یہی وزیر اعظم تھے، اس کے بعد بھی یہ تیسرا بجٹ دے رہے ہیں، تو پانچواں بجٹ جو ہے وہ کہا جا رہا ہے، اب پیپلز پارٹی بھی کہہ رہی ہے باقی لوگ بھی، کہ بھٹو صاحب سے پہلے شاید کسی نے دیا تھا، اس کے بعد کبھی کسی نے 5 بجٹ نہیں دیے،
تو بلکہ 2 بجٹ مزید بھی دے سکتے ہیں، یہ بھی ریکارڈ ہوگا. لیکن 5 بجٹ دینے سے پہلے کیا پوزیشن تھی، اس کے بعد کیا پوزیشن ہے. اچھا، اس میں شرح نمو جو گروتھ ہے کسی بھی ملک میں سب سے اہم چیز ہوتی ہے وہ جی ڈی پی ہوتی ہے، کہ آپ کے رہنے والے باشندے جو ہیں وہ ان کی گروتھ کیا ہے، وہاں پہ رہنے والے جو یعنی جتنا بھی ہے اس میں اب معاشی ترقی کا جو ہدف بتایا گیا وہ 4% بتایا گیا کہ یہ ہدف ہے وہ ابھی 2.9 کوئی کہہ رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے 3 پوائنٹ ہے، کوئی کہتا ہے 1.9 ہے. مطلب آپ چلو 2.5% بھی کر لیں، 3% بھی کر لیں، تو آپ چیک کریں کہ آپ کن ممالک کے ساتھ اپنے آپ کو وہ کر سکتے ہیں، یعنی برابر سمجھتے ہیں. اور اسی طرح ایف بی آئی کا ٹیکس ہدف جو ہے وہ ہے 15,300، جہاں پہ 7-8 ہزار یعنی 7-8 ہزار ارب روپیہ عوام سے نکالنا مشکل ہے. جہاں اس وقت ملک بے روزگاری میں ہے، بزنس تباہ ہو چکے ہیں، وہاں پر اب عوام سے نکالا جائے گا 15,300. تو عوام ہی ہے نا، عوام سے ہی نکالا جائے گا، اور کا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تو خود ٹیکس دیں گے. اسی طرح دفاعی بجٹ میں بتایا کہ 3,000 ارب ہے اور ہر سال بڑھتا ہے. پہلے 2600 تھا، اب 3,000 ہو گیا، اگلے سال یہ 3500 ہوگا، 4,000 ہوگا. وہ تو کم نہیں ہوگا، ذرا اس کے خرچے تو بڑھیں گے، لیکن باقی پھر یہ سارا کچھ عوام کو ہی کرنا پڑے گا. اسی طرح سود کی ادائیگیوں میں نے بتایا کہ 8,000 سے زائد جو ارب روپیہ ہے وہ آپ سود کی ادائیگی بھی کریں گے. اور اچھا، اس میں فلیکسیبل کیا ہوتا ہے، آج ڈالر کا ریٹ اگر 280 ہے، یہ بڑھے گا تو کیا ہوگا، سود کی ادائیگی پاکستانی روپیز میں مزید زیادہ ہو جائے گی. بیٹھے بیٹھے یعنی کچھ بھی نہیں کریں گے، ڈالر کا ریٹ ایک پینی، وہ کیا کہتے ہیں، ایک روپیہ بھی بڑھتا ہے ڈالر تو اس سے آپ کے کتنے ارب روپیہ بڑھ جاتا ہے. یہ جب آپ اس کی جاتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے. اچھا جی، تنخواہ دار طبقہ تو میں نے بتایا کہ ان کو 7% ٹوٹل ہے، یعنی اگر آپ کی 100 روپے تنخواہ ہے نا تو آپ کو 107 روپے ملے گا، اور 107 روپے ملے گا، لیکن اس کے پیچھے جو 25% مہنگائی ہوئی ہے وہ ادھر ہی ہے، کوئی چیز سستی نہیں ہوئی. اسی طرح جو ہے وہ بی ایس پی کے جو پروگرام ہے وہ بتایا 838 ارب رکھا گیا اس میں. اچھا، کینسرز کی ادویات جو ہیں، یعنی وہ کہتے ہیں کہ اونٹ کے منہ میں زیرہ کے برابر یہ چیزیں کی ہیں کہ موذی امراض، یعنی جو بندہ مر رہا ہے نا اس کی جو دعائیں ہیں اس پہ ٹیکس نہیں ہونا چاہیے. یہ آسانی پیدا کر دی ہے. لیکن کسی نے کل لکھا ہوا تھا قبر جو ہے آج کل وہ بھی 12 سے 15 ہزار میں سیل ہو رہی ہے، اور بڑے میٹروپولیٹن جتنے بھی شہر ہیں ان کا کہا کہ قبر کسی کو نہیں ملتی، جب وہاں پر بھی آپ کو پیسے دے کے قبر لینی پڑتی ہے، تو وہ مہنگی ہے، لیکن آپ کو یہ ریلیف ملے گا. پھر اس کے بعد وزیر اعظم اپنا گھر ہے اس کے لیے 31 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں. آئی ٹی فری لانسرز کے لیے جو ہے ان پر ٹیکس بھی لگایا جا رہا ہے. آپ کو یہ بتایا کہ اگر آپ یوٹیوب یا آپ کوئی سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں اب آپ کو وہاں ٹیکس دینا پڑے گا، اس سے پہلے آپ ٹیکس نہیں دیتے تھے. اچھا، ایک اور بلنڈر یہ ہوا کہ پہلے جس طرح سولر کے اوپر عوام کو بیوقوف بنایا کہ عوام نے اربوں روپے سولر پہ لگائے، اچانک آ کے سولر پہ ٹیکس بھی، سولر پہ جناب باقی چیزیں بھی لگا دی گئیں. اسی طرح اب کیا کیا جا رہا ہے، اب الیکٹرک وہیکل پہ کیا جا رہا ہے. پہلے لوگوں کو کہا کہ جناب ہم آپ کو سپورٹ کریں گے، کمپنیز کو کہا تاکہ پیٹرول کم ہوگا، گرین ریولوشن کی بات کی گئی کہ جناب جب جو ہے وہ گاڑی پیٹرول پہ نہیں چلے گی تو ظاہر ہے اوور آل گلوبل وارمنگ میں اثر ہوگا. اب کیا کہہ رہے ہیں، اب جو الیکٹرک بائک یا الیکٹرک گاڑیاں ان پر بھی ٹیکس لگے گا. تو یوں جو ہے وہ پہلے عوام کو پھنسایا جاتا ہے، بزنس مینوں کو پھنسایا جاتا ہے، تو اعتبار کون کرے گا. آپ اسی سے اندازہ کریں کہ ابھی سولر کا بھی آپ کو پتا ہے احتجاج ابھی بھی لوگ کر رہے ہیں کہ ہم نے اپنے گھروں میں سولر لگایا، فیکٹریز میں لگایا تاکہ ہم لوڈ شیڈنگ سے بچ سکیں. اوپر سے کیا کیا کہ وہ جو میٹر ہے اس پر رینٹ لگا دیا، سولر پہ ٹیکس لگانے کی بات کر دی گئی. اب یہی کام کیا ہو رہا ہے، الیکٹرک وہیکل پہ ہو رہا ہے. یعنی پہلے لوگوں کو قائل کرنا ہے، لوگ پیسہ انویسٹ کریں گے، اس کے بعد گورنمنٹ کو نظر آتا ہے کہ اچھا یہ اتنے لوگ کر رہے ہیں، اس کے اوپر ٹیکس لگا دیں گے. اسی طرح کہا کہ پراپرٹی کی خرید و فروخت، فائلر کے لیے یعنی جائیداد کے فروخت پر ٹیکس جو ہے اب 5.5% کم کر کے 2.75 کر دیا. اس میں غریب عوام کو کیا ملے گا، یہ پھر آپ خود ہی سوچ لیں کہ ایک غریب ہے جس کو کھانے پینے کے کچھ نہیں مل رہا، تو وہ پلاٹ کہاں سے، گھر کہاں سے لے گا، یا اس کو ٹیکس چھوٹ ہوگی. ظاہر ہے وہ بڑے لوگوں کو ہی ہوتی ہے، جس کے پاس پلاٹ یا گھر ہیں وہی خرید و فروخت کریں گے، انہی کو اس میں ٹیکس چھوٹ ملے گی. عام بندے کو کچھ نہیں ملے گا. عام بندے کا یہ ہے کہ ایک غریب جو ہے ریڈی بان، اس نے بھی پیٹرول جو ہے وہ 400 کا لینا ہے، اور ایک جو ارب پتی ہے اس نے بھی پیٹرول 400 کا لینا ہے. چینی، یعنی پوری دنیا میں بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ جب جو آپ غربت کے لکیر سے نیچے لوگ بسر کرتے ہیں، ان کے ایک آپ کارڈ بناتے ہیں، کوئی ڈیٹا کرتے ہیں، آپ ان کو کہتے ہیں کہ جناب آپ ان کو سستی چیزیں دیتے ہیں. لیکن ایک ارب پتی ہے، اس نے بھی پیٹرول 400 کا لینا ہے، چینی اس نے 200 کی لینی ہے، آٹا اس نے 50 کا لینا ہے، اور ایک غریب بیچارہ ریڈی بان بھی اسی میں دے رہا ہے. تو یہ کسی قسم کی اس میں چینجنگ نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو آپ اسی سے بھی اندازہ کر سکتے ہیں کہ ملک میں قانون بنانے والے یا جو کرنے والے ہیں یہ ابھی بھی ان غریب لوگوں کے ٹیکس کے اوپر بھی چلیں گے، کوئی اس میں نہیں ہے.
اس کے بعد جناب انٹرنیشنل کارڈ ٹرانزیکشن. اب انٹرنیشنل کارڈ ٹرانزیکشن، کل کسی نے ایک مذاق کیا کہ جناب جو ریڈی بان ہے، جو مزدور ہے، جس نے پوری دیہار مزدوری کرنی ہے دھوپ میں، 1,000 یا 1,500 اس نے لینا ہے، اس نے انٹرنیشنل کارڈز پہ ٹرانزیکشن کرنی ہے کیا؟ اس کو آپ چھوٹ دے رہے ہیں. اور لیگزری گاڑیاں جو 2 کروڑ سے اوپر ہیں، اس کے اوپر اگر آپ چھوٹ دے رہے ہیں تو وہ کون لے گا، مجھے یہ بتائیں. پھر جناب انہوں نے اینی ہو کرپٹو کرنسی، کرپٹو ایکسچینج پر ود ہولڈنگ ٹیکس 5% سے کم کر کے 0.5% کر دیا. ٹھیک ہے، آپ چلو اس میں ایک آئی ٹی سیکٹر میں جو نوجوان ہے اس کو تھوڑا سا یہ ضرور ہوگا کہ انٹرسٹ ہوگا کہ جناب یہ ہوگا. اس کے بعد جناب لیگزری امپورٹ گاڑیاں جو ہے ان کے اوپر ایس یو ویز، اور جو ایس یو ویز کون سی ہوتی ہیں آپ کو پتہ ہے، ان کو 2 کروڑ روپے سے مہنگی گاڑیوں، الیکٹرک گاڑیوں پر بھی فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی جو ہے وہ عائد کر دی گئی ہے. اس پر جو ہے بہت سے بزنس مین بولے ہیں، کل بھی آپ نے دیکھا ہوگا رپورٹس چلی ہیں کہ ہمیں یہ پہلے گورنمنٹ نے کہا کہ آپ جناب مہربانی کریں کہ الیکٹرک گاڑیوں کو امپورٹ کریں، ہم ٹیکس کم لیں گے. اب جب ہم نے انویسٹمنٹ کرنی شروع کی، ہم نے گاڑیاں بک کرنا شروع کر دیں، تو ہمیں کہا گیا کہ اب کیا ہوگا، اس پہ فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی لگا دی گئی. اچھا جی، عوام کو ٹیکس میں ریلیف کیا ملا ہے، میں آپ کو اوورآل بتا دوں. ایک تو یہ ہے کہ اس نے کہا کہ مڈل کلاس اور تنخواہ دار کو سانس لینے کے اوپر ٹیکس نہیں لگا، باقی سارا کچھ ٹیکس موجود ہے. یعنی آپ ایک ماچس کی باکس لیتے ہیں اور انڈائریکٹ اتنے ٹیکسیز ہیں، میں ایک پوری لسٹ ہے، میں لمبا ہو جائے گا، ادروائز میں آپ کو بتا دوں کہ آپ ہر بندہ ٹیکس دے رہا ہے، لیکن بیوقوفی اس لیول پہ کہ ہم اس بندے کو بھی کہتے ہیں کہ ٹیکس نہیں دے رہا. یعنی پھر عوام کے لیے مشکلات کیا ہیں مزید، مہنگائی کا بوجھ اسی طرح برقرار رہے گا. اس کے علاوہ جو ہے بتایا جا رہا ہے کہ لیکن پیٹرولیم لیوی سے 1727 ارب روپے اکٹھے کرنے کا ہدف ہے. آپ اسی سے اندازہ کریں، لیوی ایسی چیز ہے کہ جو صوبوں میں بھی تقسیم نہیں ہوتی، وہ وفاق اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتا ہے. تو ہدف کتنا ہے، 1727 ارب روپیہ، کہ یہ بھی عوام کی جیبوں سے، یعنی عام بندہ جو پیٹرول لے گا نا، اگر پیٹرول پہ ایک پیٹرول لیٹر جو ہے اس پہ آپ کو پتا ہے ابھی 150 لیوی لی جاتی ہے، تو وہ لیوی جو ہے وہ گورنمنٹ نے لینی ہے، اور فیڈرل گورنمنٹ نے اس میں ہدف رکھا ہے 1727 ارب روپے کا. تو اسے آپ کو اندازہ کریں کہ ایک جو بائک والا ہے، ہاں بائک والے سے بھی وہ لیوی جو ہے 100 روپے لی جائے گی، اور ایک جو 10 کروڑ کی گاڑی رکھ رہے ہیں نا، اس نے بھی وہی دینا ہے. بلکہ آپ کو پتا جیٹ، وہ کہہ رہے ہیں کہ جیٹ کا جو طیارے ہیں یا جو ہائی آکٹین پیٹرول ہے وہ اتنا مہنگا نہیں جتنا عام پیٹرول سے وہ پیسہ پورا کرتے ہیں. اسی طرح جو ہے سرکاری ملازمین کہہ رہے ہیں، وہ اپنا احتجاج کر رہے ہیں کہ جناب مہنگائی جو ہے وہ 40% ہوئی ہے، ہمیں ٹوٹل 7% انہوں نے اضافہ کیا ہے. یعنی اگر کوئی 1,000 لے رہا ہے تو اس پہ 7%، یہ 100 روپے میں 7%، 107 آپ کی سیلری ہوگی. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب مہنگائی 40% بڑھی ہے، 30% بڑھی ہے، وہ کم نہیں ہو رہی. اسی طرح جو ہے وہ مطلب اوورآل اگر آپ دیکھیں تو صرف ایک ریلیف میں نظر آ رہا ہے کہ جناب جو کینسر کی مریض ہیں یا مرنے والے ہیں، ان کی جو میڈیسن ہے نا، اس پر ٹیکس نہیں ملے گا. باقی لیوی بھی آپ سے لے جائے گی. پیٹرول اس بندے کو بھی میں بار بار یہ اس لیے زور دے رہا ہوں کہ آج وہ غریب بیچارہ جو پیٹرول جو ایک بڑی مشکل سے، یعنی وہ ٹوٹل 300 یا 400 روپے لے کے جاتا ہے کہ مجھے 1 لیٹر پیٹرول لینا ہے، وہ بھی اس سے بھی لیوی اتنی لی جا رہی ہے، 100 یا 150. اور ایک جو 10 کروڑ کی گاڑی رکھ رہا ہے جس کو اس کی پرواہ نہیں ہے، اس سے بھی اتنی لیوی لی جا رہی ہے. تو اسی سے اندازہ کریں کہ ٹیکسز تو عوام سے اتنا ہی لیا جا رہا ہے، لیکن بڑی گاڑیاں رکھنے والے پراپرٹی ٹرانسفر کرنے میں ان کو تھوڑا سا یہ ضرور ہوگا کہ وہ ٹیکس پہلے 5% دے رہے تھے، اب 2.5% دیں گے. ہاں جو سیلری لے رہے تھے 32 لاکھ 50 لاکھ، ان کو بھی اب ٹیکس کم دینا پڑے گا. تو یہ اوورآل صورتحال بجٹ ہے. تو اب اس پہ سرکاری جو ہے نا، ایک اور میں آپ کو بتا دوں لطیفہ ہے کہ جناب یہ ٹیکس، یہ تو بجٹ دے دیا، اب اس کے اوپر سرکاری اشتہارات بھی لگ رہے ہیں تصویروں کے ساتھ کہ جناب عوام کی ریلیف کے لیے اتنا بڑا جناب وہ بجٹ، بہت اچھا بجٹ دے دیا گیا ہے. اور اس بجٹ میں آپ ایک غریب بندے سے پوچھیں گے تو وہ یہ ایک سوال کرتا ہے، کیا میرا پیٹرول سستا ہو گیا؟ کیا میرا پیٹرول، میں بائک پہ پیٹرول ڈالوں گا تو کیا میرا پیٹرول سستا ہوگا اس امیر ارادے سے جو کروڑوں کی گاڑی رکھتا ہے؟ جواب آتا ہے نو. کیا اس کو بھی اتنے کا آٹا ملے گا، مجھے بھی ملے گا؟ تو یہ چیزیں اوورآل ہے اب تک رکھنی تھی، ابھی تک اتنی.